السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج ہم نے کچھ امیر الشعراء کے بارے میں بات کرنی ہے۔ فن شعر و شاعری عوام الناس تک پیغام پہنچانے کا ایک اہم اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کچھ ناہنجار اور ناعاقبت اندیش لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالا تو رحمت دو عالم خاتم المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے، انہیں مسکت جواب دینے کے لیے جس ذریعہ کلام کا انتخاب کیا وہ کلام شعر و شاعری ہی تھا، بلکہ اس شاعر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معیت جبرائیلی کی دعا بھی دی اور فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اور حکمت بھری کلام شاعری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق ہے ان من الشعر لحکمہ۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر اسلام اور عرب میں شعر و شاعری کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا جو تا ہنوز جاری ساری ہے۔ کوئی صنف واحد کا شاعر بنا تو کسی نے اصناف خمسہ میں اپنا نام بنایا۔ اسی سلسلہ شعریہ میں ایک روشن نام احمد الشوقی کا ہے، جو نہ صرف شاعر تھا بلکہ شاعروں کا بھی امام تھا۔ جب بھی مطلقاً علی الاطلاق امیر الشعراء کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد احمد شوقی ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو احمد شوقی کے مختصر حالات زندگی پر ہوگی، جس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ آج کی ہماری ویڈیو کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ نمبر 1، امیر الشعراء احمد شوقی، ان کی پیدائش، ان کی تعلیم و تربیت۔ نمبر 2، امیر عباس الحلمی الخدیوی کا شاعر بننا۔ نمبر 3، احمد شوقی کا نیشنل، قومی اور ملکی سطح کا شاعر ہونا۔ نمبر 4، احمد شوقی کا امیر الشعراء بننا۔ نمبر 5، احمد شوقی کے علمی اور ادبی کارنامے۔ ولادت اور نشو و نما۔ احمد شوقی، جن کا پورا نام احمد شوقی بن احمد شوقی تھا، آپ قاہرہ 1968 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے امتزاج میں عناصر اربع، عربی، کردی، ترکی اور یونانی، یہ چاروں عناصر آپ کے خون میں شامل تھے۔ 4 سال کی عمر میں مدرسہ الشیخ صالح میں داخل ہوئے، جہاں 4 سال آپ نے لگاتار گزارے۔ پھر مدرسۃ المبتدیان اور تجہیزیہ میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ 2 سالہ ڈگری کے بعد اسی جامعہ میں ٹرانسلیشن ڈپارٹ سے منسلک ہو گئے، جہاں آپ نے عربی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی زبان پر بھی دسترس حاصل کی۔ آپ کی انہی باکمال صلاحیتوں کو دیکھ کر بادشاہ وقت توفیق الخدیوی نے آپ کو اپنے قریب کیا
اور انہیں دارالترجمہ میں ریسرچ آفیسر کی حیثیت سے متعین کیا۔ 1887 میں آپ کو جامعہ مونبلیہ فرانس میں قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا گیا، جہاں آپ نے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ فرانس اور یورپ کی تہذیبوں کا بنظر غائر مطالعہ کیا اور ان تہذیبوں سے بے حد متاثر ہوئے جس کا اثر اور چھاپ ساری زندگی رہا، اور وہاں سے 1891 میں آپ مصر واپس لوٹ۔ مصر لوٹنے کے بعد توفیق الخدیوی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا عباس الحلمی سلطنت کا سربراہ بنا۔ یہ عباس احمد شوقی کی صلاحیتوں کا پہلے ہی سے خودی خواہ تھا۔ اب انہیں مزید قریب کیا، یہاں تک کہ انہیں سرکاری شاعر بنا دیا۔ لیکن جب جنگ عظیم اول چھڑی تو انگریزوں نے الخدیوی عباس کو تخت نشینی سے اتار کر حسین کامل کو بٹھا دیا۔ عباس الحلمی کو اہل و عیال اور دوستوں سمیت مالطا کی طرف جلا وطن کر دیا۔ تو انہی جلا وطن لوگوں میں احمد شوقی بھی تھے، جہاں کچھ عرصہ کے بعد برطانوی سفیر کی کاوشوں سے آپ کو ہسپانیہ جانے کی اجازت مل گئی اور آپ ہسپانیہ چلے۔ 1919 میں جب جنگ عظیم اول نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، جرمنی اور ترکی مفتوحین کے درجے میں کھڑے ہو گئے، تو سلطان احمد فواد نے احمد شوقی کو واپس بلا لیا۔ تب سے احمد شوقی سیاسی، سماجی، اصلاحی، قومی اور ملی مسائل کے حل میں اپنا زرعی کردار ادا کرنے لگ گئے۔ 1924 میں ایوان بالا یعنی سینٹ کے ممبر نامزد ہوئے۔ علاوہ ازیں شعری تفوق کی بنیاد پر اسی سال آپ کو قومی شاعر کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ امیر الشعراء بننا۔ نیسان یعنی اپریل 1927 عیسوی میں دارالاوپرا قاہرہ میں ایک عظیم الشان جلسہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں اکناف عالم سے بالعموم اور عرب دنیا سے بالخصوص ہر طبقہ زندگی سے، ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے شرکت کی، اور اس میں شعر عربی کے حوالے سے احمد شوقی کے ہاتھ پر بیعت کر کے عمارت کی دستار ان کے سر پر سجائی گئی، اور اسی دن سے انہیں امیر الشعراء کے لقب سے نوازا گیا۔ اب کچھ بات ہو جائے ان کے علمی اور ادبی آثار اور وفات کے۔ ویسے تو ان کی کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے اہم ترین کتابیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں۔ الشوقیات یہ ان کے قصائد کا بہترین مجموعہ ہے۔ مجنوں لیلی، البخیلہ، کلیوباترا، عذراء الہند، علی بک الکبیر، قمبیز، عنترہ اور الست ہدین یہ اہم ترین کتابیں ہیں۔ جبکہ احمد شوقی کی وفات 13 تشرین الاول یعنی 13 اکتوبر 1932 عیسوی کو قاہرہ میں ہوئی۔ آپ کی وفات پر ہر قابل ذکر شخص نے گہرے غم و رنج اور الم کا اظہار کیا۔ اللہ انہیں غریق جنت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔